یہاں پر ایک نا عجیب قسم کی افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ شاید یہ جو اہل سنت و جماعت ہے نا یہ کوئی فرقہ ہے. شاید یہ افواہ کسی نے پھیلائی ہے یا پھیلائیں گے یا پھیلا رہے ہیں یا کسی کے ذہن میں ہو, اور یہ لائیو بھی چل رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, آپ بھی غور کریں کہ اہل سنت شاید کوئی فرقہ ہے. نہیں بھائی, ہم فرقہ نہیں ہیں. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم تو جماعت ہیں. فرقہ جو ہے اس سے پوچھ کے تو فرقہ ہے, ہم تو فرقہ نہیں, ہم تو جماعت ہیں. بات سمجھ آئی نا آپ حضرات کو؟ یہ کنفیوژن دور کیجئے بھائی جان, ہم فرقہ نہیں ہیں. اور ویسے بھی آقا کریم نے فرمایا میری امت کے 73 بنے گے, ایک جنت میں جائے گا. پوچھا گیا کون سا ہے؟ فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی بندے کا جی چاہے جہاں جی چاہے میدان لگا لے, ہم بتائیں گے کہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں کہ جن کا وہی طریقہ ہے جو مصطفیٰ کا تھا, جو صحابہ اور اہل بیت کا تھا. یہ میں سچی بات, آپ جہاں جی چاہے وہ میدان لگا لے. اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ اپنا تعارف کرائیں, تم کون ہو, ہمیں تو ضرورت نہیں. ہم جماعت ہیں, ہم فرقہ نہیں ہیں. فرقے کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا, جدا, کٹ جانا, الگ ہو جانا. تو یہ جتنے لوگ الگ ہو گئے نا اہل سنت سے, کئیوں نے صرف صحابہ کرام کا دامن پکڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا, اور کئیوں نے صرف اہل بیت کو پکڑا اور صحابہ کا دامن چھوڑ دیا, اور کئیوں نے نبی پاک کا نام تو لیا لیکن ساتھ میں آ کے اللہ کے ولیوں کے اوپر باتیں کرنا شروع کر. اور بھائی جان تم سبھی اپنی اصلاح کرو, اور ابھی سانسیں چل رہی ہے, اصلاح کر لو, اس میں فائدہ ہے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا ان کانوں سے سنتے ہو جو سر کے اوپر ہے, ذرا دل کے کانوں سے بھی سنو حضرت, تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے پر جو اہل سنت و جماعت ہے اس کے اندر آ جاؤ, ورنہ اس کے علاوہ جب ہٹ جاؤ گے تو فرقہ بن جاؤ گے. بات یہ ہے میرے عزیز, اہل سنت و جماعت اس کا حسن یہ ہے, توجہ فرمائیے گا, اس کے دامن میں جہاں اللہ کی توحید کا فیضان ہے وہیں میرے مصطفیٰ کی رسالت کا فیضان بھی ہے. اب سمجھتے چلے آئیے کہ اہل سنت و جماعت سچے ہیں اور یہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ پہلی بات اللہ کی توحید کا فیضان, دوسری بات میرے مصطفیٰ کی رسالت کا فیضان, اور تیسری بات تمام صحابہ کرام کی نگاہ بھی اگر ہے تو وہ اہل سنت پہ ہے. چونکہ یہ اہل سنت ہے جو نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی, یہ اہل سنت کا نعرہ ہے. اب صحابہ کرام میں سے بھی لوگوں نے اپنی من پسند کی شخصیات کو چنا ہوا ہے نا, بس یہ ہیں صحابی اور ہم ان کو مانتے ہیں. تو کون ہے ماننے نہ ماننے والا؟ جن کو قرآن نے مان لیا ہے, ان کو کوئی نہ بھی مانے تو ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ بات تو قرآن کی اور رحمان کی چلے گی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے پاس صحابہ کرام اور تمام کے تمام صحابہ کرام یہ اہل سنت ان کے دامن میں ہیں. اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے, نبی پاک کی اہل بیت, نبی پاک کا گھرانہ اہل سنت کے پاس جہاں تمام صحابہ کے فیضان ہیں وہیں پر تمام اہل بیت کا بھی فیضان موجود ہے. ہم جب اہل بیت کو مانتے ہیں نا تو 2 4 5 10 11 12 14 15 پہ ہم بریکیں نہیں لگاتے. یہ پتہ نہیں لوگوں کا یہاں میٹیریل کیوں ختم ہو جاتا ہے, کیوں ان کی منزل مقصود آ جاتی ہے. جبکہ سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ایک شعر کی صورت میں اس ساری بات کا جواب دیا کہ آل رسول کو کیسے ماننا ہے. فرمایا پھر 2 4 10 12 نہیں نا, آل تو ساری آل ہے. تو فرمایا پھر کیسے مانے؟ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو پھر سب کو مانو نا بھائی. تو تمام اہل بیت کا فیضان اگر یہ بھی موجود ہے تو یہ اہل سنت کے پاس موجود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں تک بات نہیں بھائی جان, جزاک اللہ. اگلی بات بھی سمجھنے والی, اور وہ یہ ہے اس امت کے جتنے ولی ہیں, اور یاد رکھ لیجئے اس امت میں ولیوں کا وجود بھی ضروری ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ دیکھیے اب نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی اور تابی اور تبا تابی بن سکتا ہے. تو پھر اس دین پر جب عمل کریں گے تو کیا بنیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب کوئی دین پر عمل کرے گا, ایک ہوتا صرف تبصرے کرنا, تبصرے کرنے والے بہت ہیں. آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے دین پر تبصرے کرنے والوں کا. بڑے بتاتے ہیں پانی یوں پینا ہے, تم نے جناب ہاتھ یوں اٹھانے ہیں, تم نے جناب یہ کرنا ہے وہ کرنا, بس بتانے کی حد تک خود بے عمل ہوتے ہیں. یہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ ان کی شکلیں دیکھیں, ایک بھی با عمل نہیں ہے. اکثریت کلین شیو ہے. اگر کوئی داڑھی والا بھی ہے تو وہ تنقید کرتا ہے کبھی صحابہ پر, کبھی اہل بیت پر, کبھی ولیوں پر. تو یہ تو خود اپنے منہ سے زہر اگل رہے ہیں, ان کے منہ سے تو خود انگارے نکل رہے ہیں. لیکن یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں. ابے تم نہیں کرتے. اگر اصلاح کی بات کرنی ہے جب تک تیری اپنی نہیں ہوئی تو کسی اور کی کیا کرے گا؟ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے اس مارکیٹ کے ٹھگ ہیں یار. اگر آپ نے اصلاح دیکھنی ہے نا
تو پھر مدنی چینل کو دیکھا کرے، تمہیں پتہ چلے اصلاح کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن جو میں بات بتلا رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے میرے بھائی، یہ لوگ آتے ہیں اور موٹیویشن اسپیکر بن جاتے ہیں، اور کسی کو کوئی بات اچھی لگ جائے تو فوراً کسی طرح جتنا اس کو معلومات ملی نا، صحیح ہے یا غلط ہے، جب تک وہ الٹی کر نہیں لیتا تو اسے مزہ نہیں آتا۔ اور بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جب کوئی دین پر عمل کرتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ اگر استقامت اختیار کرے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا وجود بھی ضروری ہے۔ اور مزے کی بات بتلاؤں، اللہ کے ولی جس جماعت میں ہوتے ہیں وہی جماعت سچوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے قریبی کو۔ پتا چلا اللہ اسے ہی دوست بنائے گا نا جس کا عقیدہ اور عمل پسند ہے۔ اللہ اسے ہی قریب کرے گا نا، اسے ہی دوست بنائے گا نا جس کا عقیدہ عمل پسند ہے۔ اور پھر اس کو دوسرے نظریے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ولایت بانٹتے ہیں میرے مولا علی، ولایت بانٹتے ہیں میرے غوث اعظم، قاری بالکل۔ تو میں نے کہا وہ مہر لگاتے ہیں تب ولی بنتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اب یہ بات سن کر پتہ نہیں کراچی والے کیسے بولیں، ذوق ہے آپ کا، اگر آپ بولیں گے سبحان اللہ، بات تو میں حق ہی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، میں نے کہا پھر مولا آپ جتنے کائنات کے ولی ہیں ان سب کو دیکھ لیں، وہ سب اہل سنت و جماعت میں، کسی اور میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، مولا علی نے ساری مہریں سنیوں پہ کیوں لگائی ہیں؟ غوث پاک نے ساری مہریں سنیوں پہ کیوں لگائی ہیں؟ بولا یہ تو نہیں پتا۔ میں نے کہا یہی پتا ہوتا تو پکا سنی نہ ہوتا، کہ یہی وہ حق والوں کی جماعت ہے اور یہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقے تو وہ جو کٹ گئے، کسی نے صحابہ کرام کا دامن پکڑا تو اہل بیت کی دشمنی میں لگ گئے، غلط ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام ہمارا بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور کئیوں نے صحابہ کا دامن پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ ارے بھائی جب نبی پاک نے سب کو ساتھ رکھا ہے تو ہم امت ہیں، ہمیں بھی تو سب کو ساتھ رکھنا ہوگا نا۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے اس مسئلے کو تو یہاں حل کر دیا، اور یہی بات میں نے بتلائی کہ ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت ہیں۔ جو فرقہ ہے وہ اپنی اصلاح کرے، ہمیں بالکل پکا یقین ہے کہ ہم فرقے نہیں، ہم جدا نہیں، ہم الگ نہیں، ہمارے نظریات کٹے ہوئے نہیں۔ مجھ سے لے کر میرے نبی تک جو عقیدوں کا تسلسل ہے اس کا شجرہ ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں تو کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے کہ ہم نے کہیں سے اپنا راستہ بدلا ہے یا ٹریک بدلا ہے یا اپنی سوچ بدلی ہے، ہم نے نہیں بدلی، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بدلنے دی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ جو جتنے نئے بندے آتے ہیں، نہیں جی مجھے پتا چل گیا تو میں علمی کتابی، تو میں فلانا ٹمکانا، میں تو کسی بزرگ کو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا یہ جو کتابیں ہیں یہ تیرے ابا جی نے تو نہیں لکھی، یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے نا۔ تو پھر ان کو بھی نہ پڑھ، نہ پتا چلے تیرے پاس کوئی کالا علم ہے جس کی وجہ سے تو ساری باتیں جانتا ہے۔ ایسے ہی بک بک کرتے ہیں، اور ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ بس ایسے ہی کلو جدید لذیذ کے تحت پیچھے بھاگ نکلتے ہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اب جو میں نے بات سمجھائی آپ سب کو سمجھ آ گئی حضرات؟ اگر آ گئی ہے تو آگے چلیے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کی تشریح کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔